السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں اور طلبہ کرام، عربی اخبارات کے ترجمے کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میری یہ التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے۔ تو آج ہم نے کچھ سرخیوں کو اور ایک خبر کو اٹھا کر اپنے پاس یہاں لکھا ہے، اور اس کا ترجمہ وغیرہ بھی ساتھ میں کیا ہوا ہے، اور مشکل الفاظ چن کر ہم نے یہ الگ سے لکھے ہیں تاکہ اس کی مدد سے ہم اخبار کو پڑھیں اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ گفتگو کر سکیں۔ چنانچہ آج کی جو خبر ہے میں یہ پہلے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ أيد جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الحملة العسكرية التي أمر الرئيس دونالد ترامب بشنها على إيران، وصوتوا لعرقلة مشروع قرار كان يهدف إلى وقف الحرب واشتراط الحصول على تفويض من الكونغرس۔ پہلے ہم یہاں پر استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کو دیکھ لیں گے۔ ایدہ یؤید تأییدا، تفعیل کا مصدر ہے۔ اید اس کا جو ہے وہ الف یا اور دال اس کے حروف اصلی ہیں، باب نصرہ سے آتا ہے، اور تأیید کا مطلب ہوتا ہے حمایت کرنا۔ مجلس الشیوخ کانگریس، اچھا، اور اس کے بعد ہے شن، شن یشن شنن، شنن، شننا کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا، چھیڑنا کسی چیز کو، تو اس کا مجرد بھی لکھا ہوا ہے شننا یشنن سے، اور شن کا مطلب ہے چھیڑ دینا۔ عرقلہ، عرقلہ یعرقل عرقلۃ، العرقلۃ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روکنا، ٹھیک ہے، اور اسی سے لفظ عراقیل نکلتا ہے، اس کی جمع عرقلہ کی جمع عراقیل۔ اچھا جی، اشترط یشترط اشتراط، مشروع بولتے ہیں کسی پروگرام کو، مشروع کا مطلب ہوتا ہے پروگرام۔ قرار، قرر یقرر قرارا وتقریرا، قرار کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز جس پر آپ جو ہے پختہ رائے ٹھہر گئے ہوں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کو اردو میں بھی ہم قرارداد کہتے ہیں۔ ہدف یہدف ہدفا، ہدف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کی طرف کسی چیز کا رخ متعین کر دینا۔ ہدف یا الہدف، ہدف کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نشانہ بنا لینا جس طرف آپ پہنچنا چاہتے ہو۔ ہدف کا مطلب مقصد کا بھی آتا ہے، اور یہ ہدف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے اس کی طرف بڑھنا۔ تو وقف، وقف یقف وقفا، روک دینا۔ الحرب لڑائی کو کہتے ہیں۔ واشتراط، اشترط یشترط اشتراطا کا مطلب ہوتا ہے شرط لگانا۔ تفویض، فوض یفوض تفویضا، تفویض کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی کام کرنے کا اختیار دے دینا، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز نے اس فوجی مہم کی حمایت کی ہے جس کا حکم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے لیے دیا ہے، اور انہوں نے اس قرارداد کو روکنے کے حق میں ووٹ دیا، صوتو، ٹھیک ہے، جس کا مقصد وصوتو لعرقلتی، روکنے کے لیے انہوں نے دی ووٹ، مشروع قرار، ایسی ایک قرارداد کے پروگرام کو روکنے میں انہوں نے ووٹنگ کی، جس کا مقصد جو کیا تھا،
لڑائی کو روکنا اور کانگریس سے جو ہے نا اختیار حاصل کرنے کی شرط لگانا، اور فوجی کارروائی سے پہلے کانگریس سے اجازت لینے کی شرط عائد کرنا تھا۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس پر آپ نے مزید غور و خوض کرنا ہے، الفاظ کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس ترجمے کو دوبارہ خود سے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لصالح عدم المضي قدما في مشروع القرار. وقال مؤيد القرار إن الخطوة تهدف إلى استعادة مسؤولية الكونغرس في إعلان الحرب كما ينص الدستور۔ صوت يصوت تصویتاً کا مطلب ہوتا ہے ووٹ دینا۔ مجلس الشیوخ کانگریس کو بولتے ہیں۔ اغلبیہ اکثریت کے معنی میں آتا ہے۔ صوت یعنی ووٹ، مقابلہ مقابلے میں، لصالحی صالحی کا مطلب ہوتا ہے اس کے حق میں، عدم المضی المضی آگے بڑھنا، قدمن آگے کی طرف۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ سینٹ نے 53 کے مقابلے میں 47 ووٹوں کی اکثریت سے قرارداد کو مسترد کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ عدم المضی یعنی آگے بڑھنے سے روکنا، تو آگے بڑھنے سے روکنے کے حق میں جو قرارداد تھی اس میں 47 ووٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ وقال مؤید القرار، اور جنہوں نے وہ قرارداد پیش کی تھی ان کا کیا کہنا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں وقال مؤید القرار ان الخطوۃ، یہ ہم نے جو اقدام کیا تھا، تہدف اس کا مقصد، الی استعادت مسئولیت الکانگریس، اس کا مقصد یہ تھا کہ واپس دلایا جائے جنگ، اعلان جنگ کا حق اور اس کی ذمہ داری جو کانگریس کی تھی، جیسا کہ دستور میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ذمہ داری کانگریس کو واپس دلائی جائے، ٹھیک ہے بھائی۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد جنگ کے اعلان کا آئینی اختیار کانگریس کو واپس دلانا ہے۔ نص ینص نصا، نص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی صراحت کر دینا، وضاحت کر دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا صفحہ دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں تک کافی ہے، اور اس کو مزید انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ